اس وقت ہم ورڈ شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف رنگوں کی چٹانیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، خوبصورت امتزاج رنگوں کا۔ یہ وہ ایریا ہے جس کے بعد میجر سٹی جو ہے وہ خوزدار ہے، اور اس کی مناسبت سے جیولوجسٹ اس سے واقف ہیں کہ خوزدار نوٹ ایک کہلاتی ہے جہاں پہ تقریباً یہاں سے وہ شروع ہو جائے گی اور انہی پہاڑوں کا سلسلہ ایک نوٹ کی شکل بنا لیتا ہے۔ یہ چٹانوں کا ایک بہت بڑی سی گرہ ہے ان چٹانوں کی، جو اس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو ایک پکچر میں دکھائیں گے۔ تو وہ ایسی ٹیمپریچر پریشر کی ریجیم یہاں پہ اس فالٹنگ کی وجہ سے بنی ہے کہ جس میں منرلائزیشن خاصا ہوا ہے، اور یہ جو کلرفل آپ کو راکس ہم نے پہلے بھی دکھائیں اور آگے بھی بہت سی ایسی نظر آئیں گی جس میں کبھی گرین کلر ہے، کبھی ریڈ کلر ہے، کبھی بلیک کلر ہے، میٹیلک نان میٹیلک منرلز۔ نے کچھ سیمپلز بھی یہاں سے اٹھائے، کچھ چاک تھا، جپسم تھا، سافٹ منرلز کے اندر بیرائٹ، اور پھر آپ کو میٹیلک منرلز کے اندر یہاں پہ مائننگ بھی ہوتی ہے آگے اس طرف، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آگے یہ خوزدار نوٹ بن جاتی ہے، اور یہ فولڈنگ بیلٹ کا وہ حصہ ہے جس میں خاصی منرل ڈپازٹس ہیں، لیڈ، زنک اور کاپر، ایون آئرن۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ آگے کئی جگہوں پہ لوگ انفرادی طور پہ بھی اور کچھ کمپنیز بھی بڑے پیمانے پہ کچھ پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ تو یہ خوزدار کے قریب کا علاقہ ہے اس فولڈ بیلٹ کا، اور جیولوجی کے حساب سے اور منرالوجی کے حساب سے خاص طور پہ بڑا اہم ہے۔ ویسے یہاں پہ کچھ گرینری بھی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی بھی یہاں پہ قریب ہے زمین کی سطح سے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ، اور یہ بڑی نعمت ہے بلوچستان کے حساب سے۔ یہاں پہ ایک تو پانی، بارشیں کم ہوتی ہیں، اور پھر جو بارش ہوتی ہے وہ پھر ایویپریشن کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جو سولر ریڈیشن ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ایک حساب سے تو یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ بلوچستان کا اکثر علاقہ سولر انرجی کے حوالے سے، لیکن پانی کا مسئلہ یہاں پہ جو کچھ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا جو حصہ ہے اس کا وہ ایویپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بچپنے میں بھی اپنی پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں کہ بلوچستان کے اندر کاریز کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، اور کاریز کا سسٹم اس لیے تھا کہ وہ جو پانی جتنا بھی میسر ہوتا اس کو پھر یہ زمین دوز نہروں کی شکل میں اور ذخائر کی شکل میں اسے اسٹور کرتے تاکہ وہ ایویپریٹ نہ ہو۔ ایویپریشن اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جو یہاں پہ لیکس ہیں بلوچستان میں، بعض جیسے ہب سے شروع اگر ہو جائیں، پھر ہب کی جو مین میڈ لیک ہے، پھر اسی طرح آگے میرانی ڈیم ایک بنا ہے تربت کے پاس، وہاں کی جو لیک ہے، ان لیکس کے اندر چاہے مین میڈ لیکس ہوں یا کچھ قدرتی لیکس بھی ہیں، تو وہاں سے ایویپریشن اسی وجہ سے کہ سن کی یہاں پہ ریز کچھ ایسا کام دکھاتی ہیں کہ وہ سولر انرجی کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن وہ ایویپریشن کو تو 30% تک سال میں پانی جو ہے وہ ان جھیلوں سے ایویپریٹ ہو جاتا ہے۔ ایک پروجیکٹ ہم نے اگلے سال کے جو پروونشل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بنا کے سبمٹ کیا ہے کانسیپٹ۔ اس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ڈیمز ہیں، ان ڈیمز کی جو مین میڈ ڈیمز ہے، مثال کے طور پہ ہب اور میرانی ڈیم کا ہم نے بتایا، اس میں کوئٹہ کے قریب جو ہناڑک کی جو ایک جھیل ہے اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو پروپوزل میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان ڈیمز کو ہم اس پر فلوٹنگ سولر پینلز کا کوئی سسٹم ایسا بنائے کہ وہاں پہ ہم انرجی بھی اس سے جنریٹ کر سکیں، سولر انرجی، اور اس کی وجہ سے جو وہ پانی کی سطح کے اوپر وہ رہیں گی تو وہ پانی کو ایک طرح سے سولر جو سن کی ریز ہیں اس سے پروٹیکٹ کریں گی، اور اس کا ایویپوریشن کا ریٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا۔ تو یہ
ڈویل پرپز ایک طرح سے پروجیکٹ. تو اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو ہم کوئی ایک ٹیسٹ اس کا کوئی پہلے فیزیبلٹی کر کے پھر اس کا ایک ٹیسٹ رن کریں گے, اور ٹیسٹ رن کرنے کے بعد یہ چھوٹے پیمانے پہ پتہ نہیں کوئی 21 میگا واٹ کا اگر ہم یہ سٹارٹ کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک 100 ڈیم پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب مختلف جگہوں پہ پانی کو جو جتنا بھی بارش کے ذریعے آتا ہے تو اس کو اس طرح ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ڈیمز بنانے, اور ان ڈیمز کے پانی کو ایویپوریٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس قسم کا کوئی منصوبہ اگر ہم جس طرح کوشش کر رہے ہیں, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پانی کو بھی سیو کر لیا جائے گا. ایک پرانی جو ہماری روایت وہ کاریز والی ہے, اسی سے ہم نے یہ چیز سیکھی, اور اس کے بعد اس کو پانی کو بھی سیو کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے لیے. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ہرا بھرا ہے, اور بلوچستان کا 43% علاقہ پاکستان کا بلوچستان ہے, اور اس میں سے اکثر جو ہے وہ بیرن لینڈ ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پانی میسر نہیں. اگر پانی ہوگا تو اسی طرح سرسبز و شاداب وہ ایریاز ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک ہمارے خیال میں ایک اچھا پروجیکٹ ہے جو ہماری ٹیم نے بلوچستان انرجی کمپنی کی بنا کے ایک پروپوزل دیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ اگر آگے بات بڑھتی ہے تو یہ بس ورڈ کے بالکل قریب کا علاقہ ہے. جو اس کے بعد کا میجر شہر جو ہے وہ خوزداری ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آگے پیچھے آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہیں منرلائزیشن منرل کے حساب سے بھی, اور یہ ایگریکلچر بھی یہاں پہ موجود ہے جس کا ظاہر ہے کہ تعلق پانی سے. تو دونوں باتیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ سے کی.